السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ادغام۔ پیچھے ہم باقی قاعدے پڑھ چکے ہیں جن کا نام تھا اظہار، اقلاب اور اخفاء۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ادغام۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ مشدد کیا ہوتا ہے کہ جن حرف پہ شد ہوتی ہے جیسے ان کو شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح جب ادغام کریں گے تو اس کو بھی مشدد یعنی شدت سے پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو، نون، ٹھیک ہے، کون سے چار حرف ہیں؟ یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام، را میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے بغیر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ادغام کی دو اقسام آ گئی ہیں، ایک ادغام غنے کے ساتھ اور ایک غنے کے بغیر۔ یہ کون کون سے حرف ہیں ہمارے پاس؟ یا، میم، واو، نون، ان میں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، جبکہ لام اور را جب آئے گا تو بغیر غنے کے ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ ان کو حروف یرملون بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ یرملون میں یہ سارے حرف آ جائیں گے، جیسے یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے، یرملون۔ آگے سے یہ دو حرف آپ یاد رکھ لیں کہ لام اور را جب آئے گا تو وہاں غنہ نہیں کرنا۔ میم اور نون کا آپ کو ویسے بھی معلوم ہے کہ جب ان پہ شد ہوتی ہے تو ہم ان کو پڑھتے ہیں غنہ کے ساتھ، تو صرف اب آپ کو دو حرف اور ساتھ یاد رکھنے ہوں گے، یا اور واو۔ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، یعنی میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من، ہم، ما وغیرہ۔ نون ساکن کے بعد متحرک میم یعنی میم پہ اگر حرکت آ جاتی ہے تو وہاں پہ ہم میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہجے کا طریقہ، ہجے کرنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے اب ہمارے پاس ایک حروف ہے من یقول، اب اس میں ہجے کیسے کریں گے؟ میم زبر یا، مئی، یہاں پہ ہمارے پاس یائے لین ہوگا، مئی، یا زبر یا، میہ، قاف پیش واو، قو، من یقول، لام پیش لو، من یقول، اس پر وقف یوں ہوگا، من یقول، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد ہمارے پاس یا آ رہا ہے جو کہ ہے ہمارے پاس ادغام، یہاں پہ ہم ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے، یا ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب غنے کی آواز کیسے آنی چاہیے؟ من یقول، من یقول، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم ڈائریکٹ یہ نہیں من یقول نہیں پڑھیں گے، مئی، ٹھیک ہے، میم زبر یا مئی نہیں آئے گا، لیکن درمیان میں نون کی آواز آئے گی، من یقول۔ آگے یہاں پہ ہمارے پاس ہے مم مطر، مم مت، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اب اس کے ہم مشق کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں من یقول، آگے ہمارے پاس مم من، ٹھیک ہے، میم زیر نون میم، اب یہاں پہ نون ساکن ہے تو میم کو ہم جب ہجے کریں گے تو آگے ملائیں گے میم کے ساتھ، ٹھیک ہے، میم زیر میم، مم، میم زبر نون، من، مم من۔ اب یہاں پہ نون ساکن ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، مم من نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں ہمارے پاس نون مشدد نہیں ہے، نون ساکن ہے تو بس ہلکا سا ہم پڑھیں گے مم من۔ آگے ہمارے پاس میم زیر نون من، نون پیش واو نو، من نو، وادو زیر رن، من نورن، میم زیر میم مم، میم زبر ما، مما، تا زبر تا، را دو زیر رن، ممطرن، من نطفة، من یکفر، من وجدکم، من ورق قصر مشید، نوح وعاد، عظاما نخرة، ليلة
मुबारकतिन नज़ीरुम मुबीनुन क़रियतिन नज़ीरन जुमलतन वाहिदतन। अब यहाँ पे हमारे पास तनवीन के बाद वाव है तो गुन्ना तो हम करेंगे, लेकिन वाव के ऊपर हमारे पास खड़ी ज़बर है तो यहाँ हम इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। जुमलतन वाहिदतन ऐनन यशरबु खैरुन नुज़ुला खैरुन नुज़ुलन हादियन व नसीरा बशरुम मिथलुना बिबासितिन यदिया बिदुखानिम मुबीनिन आदुम व समूद बाखिउन नफ्सका मीक़ातन यौम अन युख़रिजकुम खैरन यरहु क़मरन मुनीरा। अब यहाँ पे तनवीन के बाद अलिफ है और आगे फिर हमारे पास मीम है तो ये हमज़ा वसली होता है, इसको हम जो पढ़ने में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रवानी के साथ कोई आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं कुरान पाक में आगे ऐसा हर्फ आ गया है जहाँ आपके पास तनवीन के बाद अलिफ है और वहाँ आप वक्फ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क़ामा हुआ पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम आगे मिला के पढ़ते हैं तो तब हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे। क़मरन मुनीरन अन्हुम मा लकुम मिन्हु अलैहिम मस्जिदन मिनकुम मीसाक़न क़ुलूबिहिम मरदुन लहुम मशौ मिर रब्बिका। अब ये जो आखिरी 3 लाइनें हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नून साकिन तनवीन के बाद रा और लाम है तो यहाँ अब आपने गुन्ना नहीं करना। मीम ज़ेर वा मिर वा ज़बर वा मिर वा बाज़ेर रा ज़बर बा रा बाज़ेर बी मिर रब्बी काफ ज़बर का मिर रब्बिका, ठीक है। यहाँ पे आप गुन्ना नहीं करना, मतलब बहुत रुकना नहीं है। मिर रब्बिका नहीं पढ़ना, डायरेक्ट पढ़ना है मिर रब्बिका। आगे हमारे पास मिर रसूलिन मिल्लदुन्हु यकुल्लहु गफूरुर रहीमुन समरातिर रिज़्क़न अईशतिर रादियतिन हुदल लिल मुत्तक़ीन मालल लुबदन। आगे हमारे पास क़िनवानुन सिनवानुन दुनिया बुनियानुन में दगाम नहीं होगा बल्कि सिर्फ इजहार होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास 4 ऐसे हर्फ हैं जिनको आपने याद रखना है। अब आपने नोट किया होगा कि जितने भी हरूफ हैं हमारे पास ये हमने पढ़े हैं हमेशा नून साकिन नून तनवीन एक हर्फ में है और या जो भी हमने हरूफ यरमलून पढ़े हैं वो सारे अगले हर्फ में हैं, जबकि ये जो आपके पास हर्फ हैं एंड पे यहाँ पे एक ही हरूफ में हमारे पास नून साकिन के बाद वाव आ रहा है, नून साकिन के बाद या, नून साकिन के बाद या, तो इसलिए यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ इजहार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।